اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فأنا تؤفکون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے، فالق الحب والنوى، جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یخرج الحی من المیت، وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور وہی ہے جو کہ مردہ کو پیدا کرتا ہے زندہ سے۔ ذالکم اللہ، اے لوگو وہ اللہ ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں الٹے پاؤں پھرے چلے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، وہی ذات ہے جو صبح کو نکالنے والا ہے، وجعل اللیل سکنا، اور وہی ذات ہے جس نے رات کو سکون کا وقت بنایا، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہی ذات ہے جس کی یہ منصوبہ بندی ہے، العزیز، اس کا اقتدار بھی کامل ہے، العلیم، اس کا علم بھی کامل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے قبل یہ بات آئی تھی کہ اے لوگو شرک سے بچتے رہو، اور پھر ان کے بارے میں یہ بات ذکر کی جب کہ یہ مشرکین اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے جو بت ہیں جن کو یہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے وہ ان کے پاس نہیں ہوں گے، نہ ان کی سفارش کر سکیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کر سکیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء جنہیں تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ سب باتیں حقیقت سے بعید ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی تعریف کو بیان فرمایا، اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والی ہے، کہ انسان زمین میں دانے ڈالتا ہے، وہ پھٹتے ہیں اور وہاں سے پودے نکلتے ہیں، گٹھلی ڈالتا ہے، آم کی گٹھلی ہے یا اسی طریقے سے کھجور کی گٹھلی ہے، وہ پھٹتی ہے اور وہاں سے درخت بن جاتا ہے۔ یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے کہ ایک گٹھلی تھی، ایک دانہ تھا، سینکڑوں دانے اس سے بن گئے، درخت بن گیا، سینکڑوں پھل اس پر لگ گئے۔ یہ کون سی ذات ہے جو کہ ساری مٹی کو پھل بنا دیتی ہے، اناج اور دانہ بنا دیتی ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہی ذات ہے جو کہ زندہ کو مردہ سے پیدا کرنے والی ہے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنے والی ہے۔ حقیقت میں پیدا کرنے کی یہی طریقہ کار ہے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرنا اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا، زندہ کو زندہ سے پیدا کرنا اور مردہ کو مردہ سے پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جیسے اگر دیکھا جائے تو نطفے سے نطفہ بے جان ہے اور اس سے ایک جاندار بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انڈا یہ بے جان ہے اور اس سے جو ہے وہ ایک چوزا نکل آتا ہے جاندار۔ اگر اس کو دوسرے معنی میں دیکھا جائے تو پھر کافر جو ہے یہ گویا کہ بے جان ہے اور اس سے مومن اور مسلمان کا پیدا ہو جانا یہ جاندار ہے۔ اسی طریقے سے ایک جاہل یہ بے جان ہے اور اس سے کوئی عالم اور علمی شخصیت اللہ پاک پیدا کر دے تو یہ گویا کہ ایک زندہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، مرغی یا پرندے ہیں اور ان سے انڈے کا پیدا ہونا تو جاندار سے مردہ پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پھر مرد ہے تو وہ جاندار ہے اور اس سے نطفے بے جان کا پیدا ہونا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے کسی مسلمان کے ہاں کافر کو پیدا کر دے، کسی عالم کے ہاں جاہل کو پیدا کر دے۔ اللہ پاک ہر طرح سے
پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ جیسے چاہے پیدا فرما دے۔ اللہ پاک نے بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور پھر اللہ پاک نے دونوں ماں باپ کے ذریعے سے سارا یہ نظام چلا دیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہر طرح سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، تو اے لوگو تم کہاں بھٹ کے چلے جا رہے ہو؟ اسی اللہ کی ذات کو پکارو، اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کو سمجھو، اور اسی کے سامنے سجدہ کرو، اور اسی سے اپنی دعائیں کرو۔ شرک سے تم باز رہو اور بچتے رہو۔ وہی ذات ہے جو کہ صبح کو لانے والا ہے، رات آ جاتی ہے، صبح کو لانے والا کون ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ایک وقت بنایا ہے۔ یقینی طور پر اگر اس بات کو دیکھا جائے، فطرتی نظام یہی ہے کہ اللہ پاک نے دن کو کام کے لیے بنایا اور رات کو سکون کے لیے بنایا۔ جو لوگ راتوں کو کام کرتے ہیں شرعاً جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں، لیکن زندگی کا جو ایک سکون ہے وہ اللہ پاک نے رات کو آرام کے اندر رکھا ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رات کی نیند انسان تھوڑی سی بھی کر لے تو اس کا بہت فائدہ ہے۔ دن میں سارا دن سوتا رہے، بہت سارے کام، عبادات یہ سارے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی اتنا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے سورج اور چاند اس کو ایک حساب کا پابند بنا دیا، اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں، وقت پر غروب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے دونوں کے ساتھ ہمارے اوقات کو جوڑ دیا ہے۔ سورج کے ذریعے سے ہمارے اوقات کا پتہ چلتا ہے، اور چاند کے ذریعے سے ہمارے دنوں کا پتہ چلتا ہے کہ جی مہینہ کون سا ہے۔ اسی طریقے سے چاند کے حساب سے مہینے کون سے ہیں۔ کسی عورت نے اپنی عدت پوری کرنی ہے، کسی نے روزے رکھنے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ سال بعد ادا کرنی ہے تو چاند کے سال کے اعتبار سے ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے ایام 20 کے روزے رکھنے ہیں تو وہ بھی قمری مہینے کی 13، 14، 15 کے روزے رکھے گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری عبادات اللہ پاک نے، حج کی عبادت اس کے ساتھ جوڑی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سورج کا، اللہ پاک نے اوقات کو جوڑا کہ فجر کی نماز کب پڑھی جائے گی، سورج اتنا بلند ہو جائے تو قضا ہو جائے گی، ظہر کب پڑھی جائے گی، عصر کب پڑھی جائے گی، غروب آفتاب مغرب پڑھی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے دونوں ہی کی، اللہ پاک کی مخلوق ہیں، دونوں کے ساتھ اللہ پاک نے اوقات کو جوڑا ہے، اور دونوں کے ساتھ شمسی سال بھی ہوتا ہے، قمری سال بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنی قمری سال کے ساتھ اپنی عبادات کو جوڑنا چاہیے، اپنے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ یہ فرض کفایہ ہے کہ ہم قمری تاریخ ہے اس کو بھی یاد رکھیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہی ذات ہے جس نے ہر ایک چیز کو منصوبہ بندی کے ساتھ طے کر رکھا ہے، اور وہ اللہ کی ذات اقتدار والی بھی ہے، وہ اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی بھی ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کر دیا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان ستاروں کے ذریعے سے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں علم رکھنے والوں کے لیے، جو علم سے کام لے اس کے لیے یقیناً یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا جب انسان، اب تو سائنس بہت ترقی کر چکی، اگر اس چیز کو دیکھا جائے، صحرا میں جو لوگ سفر کیا کرتے تھے، دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، وہ لوگ شام کے وقت ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل کا تعین کیا کرتے تھے کہ ہم نے مشرق کی طرف جانا ہے یا مغرب کی طرف، شمال یا جنوب۔ وہ ستاروں کو دیکھتے اور پھر اپنی منزل کو متعین کرتے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سمندری دریائی سفر کرتے، اس وقت بھی رات کے وقت ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو جو ہے انسان کے رہنمائی کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جو انسان ان میں غور و فکر کرتا ہے یقینی طور پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اندر نظر آتی ہے، اور انسان کو انہی باتوں میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے، عبادات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے مانگنا چاہیے، اور ہر وقت ہر لمحہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔